اللہ 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 اللہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین عظام، ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی ہے وہ موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں اور بڑے ہی انعامات کا وعدہ ہے، اور زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر قرآن و حدیث میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی دھمکیاں ہیں، بڑی وعیدیں ہیں اور بڑے ہی سخت عذاب کا تذکرہ ہے، جن میں سے میں نے جن عذابات کا تذکرہ ہے ان عذاب میں سے ایک عذاب کا تذکرہ میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا، اور وہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس عذاب کو بیان کیا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یعنی جو سونے اور چاندی کو اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور اس میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں یہ سزا دے گا کہ وہ جو مال ہوگا اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا، اور آگ میں تپا کر اس بندے کی، کہ جس بندے نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو اور اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا، یعنی گرم چیز کر کے، جیسے کوئی لوہا یا کوئی چیز گرم کی جائے اور آپ کے کیا ہے جسم سے ٹچ کر دیا ہے، آپ کی پیشانی سے ٹچ کر دی جائے اور آپ کی پیٹھ سے ٹچ کر دیا جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپا کر پھر کیا ہے آپ کے جسم سے اس کو ٹچ کیا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا فذوقوا، ذرا اس کا ذائقہ چکھو، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور اس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اب ذرا اپنے جمع کرنے کا مزہ بھی چکھ لو، اب ذرا اپنے جمع کرنے کا مزہ بھی چکھ لو، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا۔ قرآن پاک میں ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اتنا عبرتناک واقعہ ہے، اتنا عبرتناک واقعہ ہے کہ اگر اس واقعے کو ہم سن لیں اور پڑھ لیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو سن لیں تو دنیا کا کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنے مال میں نہ تو کنجوسی کرے گا اور نہ زکوٰۃ کو روکے گا۔ اتنا دردناک واقعہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ جو آیتیں میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سورہ توبہ کی آیات ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص واقعے کو بیان کیا ہے۔ پہلے اس خاص واقعے کو سمجھیں، کیونکہ وہ جو خاص واقعہ ہے ان آیات کے نازل ہونے کا سبب ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا شان نزول وہ واقعہ ہے جو میں ابھی بیان کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں، تفسیر ابن جریر، تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے ان آیات کے ذیل میں مفسرین نے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہے
ثعلبہ ابن حاطب. کیا نام ہے؟ ثعلبہ ابن حاطب. انصاری صحابی ہیں، یعنی مدینے کے رہنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے. بڑی تنگ دستی ہے، بڑی مشکل سے خرچہ پورا ہوتا ہے، کام نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور یہ کہا، اے ثعلبہ، کیا میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ میری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں میں کیسے زندگی گزارتا ہوں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ آپ کے وہاں ایک ایک مہینہ ایسا گزر جاتا تھا، آپ کے وہاں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، صرف کھجوروں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. ایک ایک مہینہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہانڈی نہیں پکتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ثعلبہ، میری زندگی، میری شخصیت کیا تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مال کوئی اچھی چیز نہیں جس کو تم طلب کر رہے ہو. اور اگر میں مال کو چاہتا، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا تھا، اگر میں چاہتا تو مدینے کے جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ تمام پہاڑ سونے کے بنا کر اللہ تعالیٰ میرے لیے پیش کر دیتا. مال کی میرے پاس ریل پیل ہوتی، لیکن میں نے مال کو پسند نہیں کیا. تو یہ ثعلبہ، تم بھی مال کو پسند مت کرو. وہ چلے گئے. پھر 2-4 دن کے بعد پھر آ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، مجھے مال عطا کر دیں. اور مجھے جب اللہ تعالیٰ مال عطا کریں گے تو میں اس مال میں سے خوب خرچ کروں گا، ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مجھے مال مل جائے گا تو میں نیک کاموں پر اس کو خرچ کروں گا، اس کی زکوٰۃ بھی دوں گا، صدقہ بھی ادا کروں گا، ہر جگہ نیک کاموں پر خرچ کروں گا جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھائی جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں، خوب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، امام کے پاس بھی بیٹھیں گے، اپنا وقت وہاں بھی دیں گے، امام صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی مجھے قرآن کی آیت بتا دیں. یہ میں نے اپنی 10 سالہ امامت خوب تجربہ کیا ہے. جب بھی وہ پریشان ہوگا، کاروبار سے ٹوٹا ہوا ہوگا، تو مسجد ہی نظر آئے گی اسے، اللہ ہی نظر آئے گا، پھر کوئی نظر نہیں آتا اسے. صرف مولوی نظر آئیں گے، بس مولوی صاحب اس کے سب سے پکے دوست ہوں گے، سارا وقت وہیں مولوی صاحب کے پاس بتائے گا کہ اس سے بڑا مخلص کوئی ہے ہی نہیں. خوب اٹھے گا بیٹھے گا، اور جب اس کے لیے کچھ دعا ہو جائے گی، کچھ اس کو وظیفے مل جائیں گے، اور جیسے ہی اس کا کام چل جائے گا وہ مسجد سے بھی غائب اور مولوی صاحب کی دوستی سے بھی غائب. میں نے اپنے ساتھ بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے ہیں، مسجد سے بھی غائب. یعنی اللہ کو دھوکہ، اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں. کہاں وہ بندہ وعدہ کر رہا تھا بس امام صاحب میرا کام بن جائے، میں تو یوں کروں گا، اور میں تو اتنا خرچ کروں گا، اور میں تو کیا ہے یوں کروں گا، آسمان و زمین کے خلابے. اور جب جیسے ہی تھوڑا سا کام اچھا ہوا، نمازوں سے غائب. نماز یہ خود میں نے دیکھا اپنی ریئل زندگی میں، لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا. اگر اس طرح کے واقعات میں لوگوں کو بتانے لگوں تو 2-4 گھنٹے چاہیے 10 سالہ امامت میں. تو اصل واقعہ جو میں بتا رہا ہوں بالکل یہی واقعہ ثعلبہ ابن حاطب کا ہوا. وہ نبی کی خدمت میں آیا، صحابی ہے، آپ یہ دیکھیے صحابی ہے، لیکن سزا دیکھیے اس شخص کو کیا ملی اس کے اس زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے. اب آپ سنتے رہیے گا. تو ثعلبہ جب دوسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے کہا کہ میں ہر حقدار کو حق دوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اور میں سب کچھ کروں گا، آپ دعا کر دیجیے. خیر نبی کی دعا رد ہونی تھی، نبی کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی تھی. نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر دیجیے، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر دیجیے. نبی کا دعا کرنا تھا کہ ثعلبہ کے پاس مال کی ریل پیل ہونے لگی. ثعلبہ بکری کا تاجر تھا، بکریاں پالا کرتا تھا، بکریوں کے ریوڑ، بکری، بکرے، بھیڑ، دمبے. تو اب اس کی بکری میں اتنا اضافہ ہونے لگا کہ مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا. اب اگر کوئی کھجوری بکری پالنے لگے، اس کے بعد 1000 بکری ہو جائیں تو یہاں رہ پائے گا؟ یہاں تو اتنی بڑی جگہ ہی نہیں ہے. اسے کیا ہے ادھر جانا پڑے گا، ٹونے کا سٹی جانا پڑے گا دور. تو اب کیا ہے مدینے سے چھوڑ کر وہ دور چلا گیا تھوڑا سا کہ چلو چونکہ گاؤں دیہات میں جگہ خالی مل جاتی ہے، وہاں چلا گیا. وہاں جا کے بکری اور اضافہ ہو گیا. اب گاؤں میں نہیں، تھوڑا اور دور جانا پڑ گیا. وہاں جا کر کچھ دن رہا، اور اضافہ ہو گیا بکریوں میں. پھر اس کو بھی چھوڑ گیا. اب پتہ لگا مدینے سے کافی دور جا کر اس شخص نے رہائش اختیار کری. جب وہ شخص مدینے میں رہا کرتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روزانہ جاتا، 5 وقت کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتا. لیکن جب بکریوں میں اضافہ ہوا تو مدینے سے تھوڑا دور چلا گیا. تو اب کیا عصر اور مغرب کیا ہے، ظہر اور عصر میں آنے لگا، فجر مغرب عشاء اپنے وہیں جنگل میں ہی جہاں پر بکریاں تھیں وہیں پڑھنے لگا. پھر تھوڑا سا اور دور گیا تو صرف جمعے میں آنے لگا.
کیونکہ 5 اب دور آدمی چلا گیا تو ہر نماز میں نہیں آ سکتا، پھر اور دور چلا گیا تو جمعے کا بھی معاملہ ختم ہو گیا، بس ساری نمازیں وہیں پڑھنے لگا، مال میں اتنا وہ شخص منہمک ہو گیا۔ خیر کیونکہ نبی کی دعا تھی، مال میں اضافہ ہوتا رہا، مال بڑھتا رہا، مال بڑھتا رہا۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی وہ آیات نازل ہوئیں جس میں نبی کو یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ کو وصول کریں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ باقاعدہ سسٹمیٹک طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کر دیے کہ مسلمانوں کے مالدار سے زکوٰۃ لو، اکٹھی کرو، کلیکشن کرو، پھر مسلمانوں کے جو غریب ہیں ان میں وہ زکوٰۃ کو تقسیم کر دو۔ یہ ایک اسلام کا نظام ہے۔ البتہ یہاں اسلام کا نظام نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، اصل نظام یہی ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی ہو کر ایک جگہ ہو، پھر وہاں سے ضرورت مندوں کو تلاش کیا جائے، ان کی فہرست بنائی جائے، ان کی لسٹ بنائی جائے اور ان تک مال کو پہنچایا جائے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اگر اس نظام پر عمل ہو جائے، بس محلے کے طور پر ہی اگر اس پر عمل ہو جائے، اب جیسے ہماری کھجوری ہے، کھجوری میں ایک اجتماعی نظام بن جائے، کھجوری کی زکوٰۃ، پوری کھجوری کی زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، پھر کھجوری کے تمام غریبوں کو تلاش کیا جائے اور ان پر یہ زکوٰۃ خرچ کر دی جائے تو پوری کھجوری میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ خیر ثعلبہ ابن حاطب کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرمان آیا تو اللہ کے نبی کو یہ آرڈر ہوا کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ دی جائے اور غریبوں پر خرچ کر دی جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قاصد طے کیے، 2 لوگ طے کیے کہ جاؤ آپ زکوٰۃ کلیکشن کر کے لاؤ، فلاں قبیلے میں جانا۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ نام لکھ کر دیے، فلاں قبیلے میں جانا، فلاں شخص ہے، اس سے کہنا بھائی نبی کا فرمان ہے اتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اچھا زکوٰۃ 3 طرح، مال کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ الگ طریقے سے ہوتی ہے، پیداوار کی زکوٰۃ الگ طریقے سے ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اگر 40 بکری کسی کے پاس ہے، بکریوں کا کاروبار، تو 40 بکری میں سے 1 بکری اسے زکوٰۃ میں دینی ہوگی، 1 بکری اسے زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ پھر جب 80 100 ہوں گی پھر 2 دینی ہوں گی۔ اس طریقے سے نصاب ہے پورا، گھوڑے میں بھی زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے تمام چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اونٹ میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان لکھ کر دے دیا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا اور بتانا کہ اگر تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں تو اتنی بکریاں تمہیں زکوٰۃ میں دینی ہوں گی۔ اور ایک فلاں قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص ہے، اس کے پاس بھی جانا اور اس کو بھی یہ احکام سنانا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آرڈر دیا، 2 قاصد نبی کی تحریر لے کر، نبی کا فرمان لے کر، نبی کا خط لے کر، نبی کا آرڈر لے کر وہ روانہ ہو گئے اور زکوٰۃ وصول کلیکشن کرنے چلے گئے۔ اب ثعلبہ کے پاس گئے تو ثعلبہ نے اس کو پڑھا کہ بھائی یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ ایسا کرو، اچھا تم پہلے کیا ہے اور جگہ ہو جاؤ، شام میں میرے پاس آنا، جیسا کہ بعض مالدار کرتے ہیں، مدرسے والے پہنچ جائیں، اچھا وہ مفتی صاحب، وہ قاری صاحب شام میں آنا، یا پہلے آپ اور لوگوں سے لے لو، شام میں آنا۔ اب شام میں گئے، فون بند کر لے، غائب ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی مدرسے والا آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ اس مدرسے والے کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ ذمہ داری تو یہ تھی کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو تحقیق کر کے گھر گھر جاتے، مدرسوں میں جاتے، جن مدرسوں میں ضرورت تھی، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی۔ وہ مولوی روزہ رکھ کر آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے گولی دے رہا ہوں، آپ نے کہا ہے شام میں آنا، صبح آنا، اب صبح کے بعد فون سوئچ آف کر لیا اور اس کو گولی دے رہا ہوں، نہیں دینا منع کر دیں، لیکن اس طریقے کا بیہیو نہ کریں۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، صبح آنا، شام میں آنا، دوپہر میں آنا، ابھی حساب نہیں لگایا، 10 روزے کے بعد آنا، 15 روزے کے بعد آنا۔ یہ بدتمیزی بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہی بدتمیزی ثعلبہ نے کری۔ ثعلبہ نے کیا کہا، یہ تو ٹیکس ہے، ایسا کرو شام میں آنا، جب تم سب لوگوں سے کلیکشن کر لینا، شام میں میرے پاس آنا۔ اب کیا ہوا، بنو سلیم کے شخص کے پاس گئے تو بنو سلیم کے شخص نے، جب وہ قبیلے کا اس نے جیسے ہی اللہ کے نبی کا خط پڑھا، فوراً اس نے کہا کہ میرے مال میں سے جو سب سے بہترین جانور ہیں، سب سے موٹے، تازے، قیمتی، آپ ان کو لے جائیں زکوٰۃ میں۔ وہ کہنے لگا نہیں، نبی نے ہمیں منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیمتی جانور نہ لیا جائے، نہ بالکل ادنا لیا جائے، متوسط درجے کا، ایک کیا بیچ کی کنڈیشن ہونی چاہیے، بہت اعلیٰ نہیں، بہت کیا لو کوالٹی نہیں، نارمل کوالٹی کا آپ کو جانور زکوٰۃ میں لینا ہے، یہ نہیں تاکہ بندے کا دل نہ دکھے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں تو بالکل اعلیٰ کوالٹی کا جانور دوں گا، یہ میری اپنی خوشی ہے۔ اس نے خوشی سے اپنے جانوروں میں سے زکوٰۃ جتنی بھی بنتی تھی، اعلیٰ کوالٹی کے جانور جو بڑے قیمتی تھے، موٹے، تازے تھے، وہ اس خدمت میں پیش کر دیے۔ اور یہ کہا کہ یہ نبی نے، وہ صحابہ لینے سے منع کرنے لگے کہ نہیں، آپ کہنا کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیے ہیں، اپنی خوشی سے دیے، اور اگر کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، ثعلبہ کے پاس گئے کیونکہ اس نے کہا تو شام میں آ جانا۔ اب شام میں جب سب لوگوں سے زکوٰۃ کا کلیکشن ہو گیا، ثعلبہ کے پاس گئے، ثعلبہ نے کہہ رہا دوبارہ دکھانا، یار یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے، اتنی ساری بکریاں دینی پڑیں گی۔ اچھا چلو تم چلے جاؤ، میں غور فکر کروں گا، ذرا دیکھوں کیا کرنا ہے، پھر بعد میں فیصلہ کروں گا۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قاصد
زکوٰۃ کا کلیکشن کر کے، زکوٰۃ وصول کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اور نبی کو اس تمام واقعے کی خبر ہو چکی تھی وحی کے ذریعے سے۔ کیا ہو چکی تھی؟ تمام واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ جملہ تھا، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ۔ یہ عربی کا جملہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ثعلبہ پر سخت افسوس ہے، ثعلبہ پر سخت افسوس ہے۔ ثعلبہ ہم کہتے ہیں نا بڑا افسوس ہے یار، اوہو کیا کر دیا اس نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افسوس کا اظہار کیا کہ دیکھو میں نے اس سے منع کیا تھا کہ مال اچھی چیز نہیں، مال آنے کے بعد انسان نہ بدلے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مال آنے کے بعد اگر آپ کے اندر کبر آ رہا ہے، بناوٹ آ رہی ہے، تو سمجھ لو یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مال آنے کے بعد اگر آپ کے اندر عاجزی آ رہی ہے، انکساری آ رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لو یہ اچھی بات ہے۔ مال آنے کے بعد بڑپن آ رہا ہے، ریاکاری آ رہی ہے، تو اتنے میں ہی جبریل امین تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں مال عطا کر دیجئے، ہم اس مال کو خرچ کریں گے، ہم اس مال کو خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مال عطا کر دیتا ہے اپنے فضل سے، تو اس میں بخل کرتے ہیں۔ فلما آتاہم من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، اور وہ روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹلاتے ہیں، تو پھر فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں کفر کی، نفاق کی مہر لگا دی ہے۔ قیامت تک اس کے انکار کرنے کی سزا یہ ہے کہ اب یہ ایمان قبول کرنا بھی چاہے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر ٹھپا لگا دیا ہے نفاق کا، کفر کا۔ کب تک کے لیے؟ الی یوم یلقونا، جب تک کہ اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے، یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کے دل پر مہر لگا دی کہ اب یہ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کرنا چاہے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے دل پر کفر کی، نفاق کی اللہ نے مہر لگا دی۔ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو مجھے مال دے دے، میں اس مال کو خرچ کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، غریبوں کو دوں گا، اس نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس نے جھوٹ بولا اللہ سے، اس نے اللہ سے جھوٹ بولا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر کفر کی اور نفاق کی مہر لگا دی۔ اب یہ دائرہ ایمان سے خارج تو ہوا ہی، درجہ صحابیت بھی اس سے چلا گیا۔ اوئے ہوئے، صحابی کا مقام آپ دیکھیں کتنے اعلیٰ مقام پر تھا کہ وہ صحابی رسول تھا۔ صحابی رسول یعنی دنیا کے تمام کتب، ابدال، دنیا کے تمام اولیاء، دنیا کے تمام محدثین، مفتی ایک پلڑے میں آ جائیں اور نبی کا ایک صحابی ایک طرف ہو جائے، جب بھی یہ تمام دنیا کے ہزاروں کروڑوں مفتی، عالم، فقیہ، محدث، مفکر، کتب اس صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن صرف ذرا سے لالچ کی وجہ سے، ذرا سے 2-4 بکریوں کے لیے اس نے اپنا ایمان کھویا اور نبی کی صحبت یافتہ زندگی سے باہر ہو گیا اور نبی کے صحابی کی فہرست سے خارج ہو گیا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی نے افسوس کیا اور جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ دیکھو اتنی سخت وعید قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے ثعلبہ کے لیے، تو ثعلبہ کے کچھ عزیز و اقارب، رشتہ دار، ملنے جلنے والے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بڑا صدمہ ہوا کہ تو کیا ہوا، ایمان ختم ہو گیا اس کا، تو یہ تو ایمان سے بھی چلا گیا۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے ثعلبہ کے پاس کہ نا افسوس ہے تجھ پر ملامت ہے کہ تیرے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اب وہ تھوڑا سا ڈرا اور سہما، فوراً روتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے نبی میری زکوٰۃ کو قبول کر لیجئے۔ نبی نے کہا نہیں، اب تیری زکوٰۃ کو میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر، تیرے دل پر کیا نفاق کی، کفر کی مہر لگا دی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تیری زکوٰۃ کو قبول کرنے والا، اور اللہ نے مجھے منع کیا ہے اس بات سے کہ میں تیری زکوٰۃ کو قبول کروں۔ دیکھیے پھر ایک وقت ایسا آئے گا انسان کیا ہے خوشامدیں کرے گا، زکوٰۃ لے لو، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا، اور یہ دور آئے گا، یہ دور آئے گا حضرت عیسیٰ کا، حضرت امام مہدی کا جب دور آئے گا۔ آج تو زکوٰۃ لینے والے بہت ہیں، لوگ کیا ہیں ڈھونڈتے پھریں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا، میرے نبی کی شہادت ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہماری کوئی زکوٰۃ لے لے، ہمارا کوئی صدقہ لے لے، ہمارا کوئی فطرہ لے لے، کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مالداری کو اتنا ایکول کر دے گا، ہر بندہ مالدار ہو جائے گا۔
لوگ تلاش کریں گے. تو آج بھی موقع ہے کہ انسان اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچائے. تو اب ثعلبہ رو رہا ہے, نبی سے کہہ رہا ہے, فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی میری زکوٰۃ کو قبول کر لیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے, خاک ڈال رہا ہے کہ اللہ کے نبی میری زکوٰۃ کو قبول کر لیں. اللہ کے نبی نے نہیں. اب کیا ہے, افسوس کے ساتھ واپس چلا گیا. اور واپس جانے کے بعد کچھ دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, آپ کی وفات ہو گئی, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے, مسلمانوں کے امیر بن گئے. اب وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور اس نے سفارش کی کہ حضرت ابو بکر, اے امیر المومنین, آپ میری زکوٰۃ قبول کر لیں, پلیز پلیز آپ میری زکوٰۃ قبول کر لیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, جب تیری زکوٰۃ میرے نبی نے قبول نہیں کی تو ابو بکر کو یہ ہمت اور جرأت نہیں کہ میں تیری زکوٰۃ کو قبول کر لوں. میرے نبی کا فرمان ہے, میں اپنے نبی کے فرمان سے کیا ہے ہٹ کر نہیں جا سکتا. اس نے بہت ریکویسٹ کی, بہت خوشامدیں کری, لیکن حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا کہ میں تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کروں گا. پھر وہ واپس چلا گیا. حضرت ابو بکر تقریباً 2.25 سال مسلمانوں کے امیر رہے. حضرت ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا. حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور 12 سال تک تقریباً حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ رہے. ہر سال ثعلبہ آتا اور ریکویسٹ کرتا, خوشامد کرتا کہ میری زکوٰۃ قبول کر لیں. حضرت عمر نے کہا کہ جب تیری زکوٰۃ اللہ نے قبول نہیں کی, نبی نے قبول نہیں کی, حضرت ابو بکر نے نہیں لی, تو عمر کون ہوتا ہے کہ تیری زکوٰۃ لے لیں؟ تیرا فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الی یوم یلقونا فعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. قیامت کے دن کیا ہے, قیامت کے دن تک کے لیے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. حضرت عمر نے بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول کرنے سے منع کر دیا. 12 سال حضرت عمر خلیفہ رہے. اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے. حضرت عثمان کے پاس بھی روتا ہوا آیا, لیکن حضرت عثمان نے بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول کرنے سے منع کر دیا, حتیٰ کہ حضرت عثمان کے دور میں اس ثعلبہ کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا, اور پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ تو یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ ہمیش یہ شخص جہنم میں جائے گا, ہمیشہ ہمیش. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, کیونکہ اس نے اللہ کو جھوٹ بولا. اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس کے دل میں شروع سے ہی چور چھپا ہوا تھا. اس کے دل میں شروع سے ہی یہ تھا کہ بس ایک مرتبہ مال آ جائے, پھر کس نے دیکھا ہے, اس کے دل میں شروع سے ہی نفاق تھا. وہ صرف ظاہری طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ میں حق ادا کروں گا. وہ صرف ظاہری طور پر اب جو توبہ کر رہا تھا صرف یہ سمجھنے کے لیے تاکہ مسلمان اس کو مسلمان سمجھے, مسلمان اس کو کیا ہے گرا ہوا نہ سمجھے, مسلمانوں کو دکھانے کے لیے وہ توبہ کر رہا تھا. لیکن اب بھی اس کے دل میں کفر اور نفاق چھپا ہوا تھا, جھوٹ چھپا ہوا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اس گناہ کی وجہ سے, جو اس نے اللہ سے جھوٹ بولا, جو اس نے اللہ سے جھوٹا وعدہ کیا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر نفاق کی, کفر کی مہر لگا دی, اور اس کو کیا ہے ایمان سے بھی محروم کر دیا, اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے, وعدہ خلافی کی وجہ سے. مسلمانوں, اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے, جس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, خوش دلی کے ساتھ اس کو ٹیکس نہ سمجھے, اس کو مصیبت نہ سمجھے, اس کو پریشانی نہ سمجھے, اس سے کیا ہے دل کو میلا نہ کریں کہ بھائی اتنا مال دینا پڑے گا, اتنے سارے پیسے دینے پڑے گا. نہیں, آپ اس رب پر احسان جانیے اس رب کا کہ اس رب نے آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے, زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے, آپ کو اتنا کمزور اللہ بنا دیتا مالی اعتبار سے کہ آپ لوگوں سے کہتے کہ بھائی اپنی زکوٰۃ مجھے دے دو, آپ میری مدد کر دو. ایسا بھی تو اللہ کر سکتا تھا. تو اس لیے جو بندے صاحب نصاب ہیں, جن کے پاس مال ہے, انہیں خوش ہونا چاہیے. اے میرے رب, تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے مال دیا ہے, مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میرا ہاتھ یوں رہے گا, میرا ہاتھ یوں نہیں رہے گا. تو یہ اللہ کا احسان ہے. اس لیے جن بندوں کے پاس مال ہے وہ مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں, اس میں بخل و کنجوسی سے کام نہ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا